انسان جب عبادت کے کمال پر پہنچتا ہے، پہلے جو صاحب تشریف لائے ہیں مولا کے مدح خان ہیں، بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میری انتہائی بہترین مولا کے مدح خان بھائی بحر المصائب جناب حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب، مولا مزید زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور پھر یقیناً ابھی سے کچھ دیر بعد خطاب فرمائیں گے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سے؟ بس چند باتیں آج کی سماعت کی نگاہ۔ انسان جب عبادت کے کمال پر پہنچتا ہے، بات تو یاد ہے نا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کس کے لیے؟ بولو، عبادت کے لیے۔ انسان جب عبادت کے کمال پر پہنچتا ہے تو عابد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بولیے، عابد کہلاتا ہے۔ آپ کو سب کو بولنا آتا ہے، یاد رکھیے، عبادت کر کے عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہے۔ لطف جی کا عابد ہونا، بولیے، زین العابدین ہونا۔ جانتی کس کا لقب ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے، نہیں آپ سب جانتے ہیں کس کا لقب ہے؟ چوتھے امام کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عابدین کی زینت۔ اللہ اکبر، کس گھر میں عابد کہلوا رہا ہے؟ بولیے گا، جہاں علی جیسا عبادت گزار موجود ہے۔ نہیں لطف یاد صاحب، لطف لیجیے گا، جہاں علی جیسا عابد موجود ہے وہاں زین العابدین۔ نہیں سمجھے آپ صاحب؟ کون علی جیسا عابد؟ کہ جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ اکبر، کہ چلیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علی کی آج تک لوگ عبادت کا پیمانہ مقرر نہیں کر سکے کہ علی نے اللہ کی کتنی عبادت کی۔ ضرور نہیں کہ آپ بولیں، کچھ باتیں اپنے لیے ہوتی ہیں، کچھ باتیں بھائیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے اتنے بہترین مولا کے مدح خان تشریف رکھتے ہیں، پھر آپ سن رہے تو چلیے بات میرے ذہن میں آئی ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام کی عبادت کا پیمانہ کسی کے پاس ہے؟ جبکہ رسول کی عبادت کا پیمانہ یہ ہے کہ رسول نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ میرا حبیب عبادت کم کر دے۔ اللہ جانے کتنی عبادت کی ہوگی کہ وہ کہہ رہے کہ کم کر دے، لیکن کہیں نہیں ملتا۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ علی کی عبادت ایسی کہ ساری رات عبادت، اور پھر جب صبح ہوتی تو صبح صادق کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتے گواہ رہنا علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی کی عبادت کا کوئی پیمانہ بولیے نہیں ہے۔ میں نے جب رسول سے پوچھا یا رسول اللہ علی کی عبادت کا پیمانہ کیا ہے، کتنی ہے علی کی عبادت، تو رسول نے کہا پھر اگر سننا چاہتا ہے تو پھر علی کی تو عبادت دور کی بات، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا علی کی ایک ضرب خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ نہیں سمجھے آپ سے؟ کس سے افضل ہے؟ اب اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ ثقلین کی عبادت کا معیار کیا ہے تو مفضل نے چھٹے مولا سے پوچھا تھا، مولا ثقلین کون ہے؟ امام نے کہا خاموش ہو جا، میں صادق بھی ثقلین اور میرے دادا علی کی عبادت تو دور کی بات، ضرب بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر بولیں تو ایک جملہ کہوں، جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، حق ہے کہ پھر رسول کہہ دے اس کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، حب علی عبادت۔ لطف آیا صاحبان؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ بہترین، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ میرے بھائی فروخ بخاری صاحب بہترین فضائل مصائب پڑھنے والے، حضور مولا کے مدح خان شاعر اہل بیت بیٹھے ہیں۔ یہ علی نے کام کیا کیا تھا؟ جو ضرب چلائی تھی، ضرب جانتے ہیں کیسے چلائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں صاحب؟ یہ ہاتھ اوپر آیا اور یہ ایسے نیچے، ہاں جی، گھبرائے تو نہیں؟ انہیں اٹھا ہوا ہاتھ ایسے نیچے آئے، تو یہ کیا ہے؟ ضرب چلانا۔ چلو سارے ایک آسان سی بات پوچھتا ہوں جو بول پڑے، انسان کو ترقی پسند ہے یا تنزلی پسند ہے؟ ترقی نا۔
بھئی پہلی سے 10ویں سیڑھی پہ جائے سب خوش ہے، اور اگر کوئی 10ویں سے پہلی سیڑھی پر آئے تو یہ تنزلی ہے۔ ہر کوئی ترقی پسند کرتا ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ شاید سنی دوستوں میں کون بولے گا علی نے کیا کیا تھا؟ اٹھا ہوا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے لے کر آیا، اوپر والا ہاتھ ایسے اٹھا کر نیچے لایا، تو ہوا کیا؟ ثقلین کی عبادت سے بڑھ گیا۔ جملہ کہہ دوں، جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، اسی ہاتھ کو اگر غدیر میں محمد اٹھائے تو میرا حق ہے کہ رسول کو کہنا پڑے گا بہت مہربانی، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ شکریہ۔ اسی طرح تھوڑے سے اور بولیے کہ 2-4 جملے آج کے۔ تو علی کی عبادت دور کی بات، جملہ کہنا چاہتا ہوں، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے کیا؟ علی کی ایک ضرب۔ تو جس کی ضرب، اب جملہ سنیے گا، جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اللہ جانے اس علی کی اپنی عبادت کیا ہوگی، اور پھر اس امام کے کیا کہنے ہوں گے کہ جسے علی بھی ہاتھوں میں اٹھا کر کہے انتا زین العابدین۔ بولیے گا کہ تو ہے عابدین کی زینت۔ نہیں لوگ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی سمجھیں تو ابھی بولیں، جب جب میری بات یاد آ جائے یا سمجھ آ جائے تو اسی وقت دعا ضرور کیجیے گا۔ جملہ کنٹینیو۔ وہ علی کے جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل، اس نے کیا کہا کہ تو چوتھے امام کو زین العابدین ہے، عابدین کی زینت ہے۔ یہ گھرانہ کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، بولیے۔ یہ گھرانہ بولو کسی کا احسان رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اگر 1 سال کے 2 سال کے سید سجاد کو علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ تو عابدین کی زینت ہے، یہ جملہ اگر کسی کام ہو تو بولیے گا ضرور۔ تو سید سجاد نے بھی جانتے ہیں کہ اس کا حق کہاں ادا کیا۔ بھئی علی نے جو اپنے پوتے کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا کہ تو زین العابدین ہے، تو جانتے ہیں کہ اس کا حق ادا سید سجاد نے ابن زیاد کے دربار میں کیا، کہ جب سید سجاد زنجیروں میں گئے تھے تو کہا ابن زیاد تو کیا جانے، میرا دادا علی وہ ہے کہ جس کی نماز کے اہتمام کے لیے وہ سورج کو پلٹا دیتا۔ آئے آئے نہیں لطف لیا صاحب آل لے، آپ نے لطف نہیں لیا جملے کا۔ کیا کہا کہ جس کی، میرا دادا علی کون ہے کہ جس کی نماز کے اہتمام کے لیے غروب ہوا ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے۔ مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا، یہ جملہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، یہ تو بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں، بات تو میں آپ کے مزاج اور معیار کی اگلے جملے پہ کہوں گا، لیکن یہ جملہ جب سنیے گا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرے بابا میرے دادا علی کی نماز کے اہتمام کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت مغرب کا وقت قریب تھا، غروب آفتاب قریب تھا، تو ایک دشمن اہل بیت کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا ہے سید سجاد جو جی آتا ہے وہ کہہ دیتے ہو۔ نہیں، یہ جملہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی نے بھی ابن زیاد کے دربار میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، تو بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا ابن زیاد کو مخاطب ہو کر کہ قصور تیرا نہیں ہے، میرے نانا نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا کہ یا علی تیرا بغض زنا زادے کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے۔ آئے 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 لطف لیجیے گا، کہنے کہ جو بھی حرامی ہوگا اس کی پیشانی پر تیرا بغض بولو۔ تو وہاں پر ایک اور منافق تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے گا علی کی بیٹی کیسے لکھا ہوتا ہے؟ بی بی نے کہا ایسے تو لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت مہربانی جناب، تو اب اس جملے کا لطف لیجیے گا۔
غروب آفتاب بالکل قریب تھا تو ایک دشمن اہل بیت کھڑا ہو کر کہنے لگا سید سجاد جو چیز آتا ہے وہ کہتے تو بھلا ایسے بھی ممکن ہے کہ علی کی نماز کے لیے سورج رک جائے؟ تو سید سجاد نے اس کے مخاطب ہو کر کہا تو میرے دادا کی نماز اور اس وقت کی بات کر رہا ہے، میں سجاد خطبہ دے رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ سورج یہی رہے۔ بس یہ کہنے کے بعد بات آئے گئی ہو گئی۔ اب غروب آفتاب کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، نہیں لطف لیا 5 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 1 گھنٹہ گزرا، جب کافی دیر ہو گئی تو لوگ ابن زیاد کے پاس آ کر کہیں گے کمال ہے آج سورج غروب ہی نہیں ہو رہا۔ ان کا مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ جس سے سوال کیا تھا اسی سے جا کر پوچھو۔ وہ شخص سید سجاد کے قدموں میں گر کر کہنے لگا مولا یہ سورج غروب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ یا سید سجاد نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا واپس کیوں نہیں جاتا، ڈوبتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تو نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تھا، جانے کا ارادہ تو نہیں کیا۔ تو پھر جن کی عبادت کا اہتمام وہ خود کرے تو حق ہے کہ وہ پھر زین العابدین تھک تو نہیں گیا آپ سے؟ بس لطف لیجیے گا۔ یہی وجہ ہے جناب اللہ اکبر۔ چلیے اس امام کی عبادت کا ایک جملہ میں نے آپ کو سنایا، ایک جملہ اس امام کی سخاوت کا، اور اسے پہ آج کی بات کا اختتام۔ مسند سجی ہوئی ہے میرے چوتھے امام کی۔ ایک سائل آ گیا، اب کم از کم جس کے ہاں رزق کی کمی ہے نا وہ دعا مانگ لے، یا اگر کوئی کسی کا مقروض ہے تو دعا مانگ لے، انشاءاللہ اس کا قرض امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے سے ادا ہو۔ آ کر کہیں گا یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ مولا میں تنگ دست ہوں اور مقروض ہوں، چاہتا ہوں میرا قرض بھی ادا ہو جائے اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے۔ امام فرماتے کتنی پریشانیاں ہیں؟ کہتا 2۔ امام آواز دیتے اپنی خادمہ کو، فرماتے میری کنیز جی مولا۔ فرمایا وہ جو میں سجاد نے آج اور کل سحری کے وقت 2 سوکھی روٹیاں کھانی ہیں وہ لا کر اس سائل کو دے دے۔ مولا آپ کے ان فضیلت جناب سجاد میں نکلتے ہوئے آنسوؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے، چونکہ معصوم فرماتے کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ نم ہو جائے تو سمجھ لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے۔ اس نے ہمیں اپنے لیے بھی دعا مانگا کرے، اپنے عائزہ اقربا کے لیے دعا مانگا کرے۔ امام نے کہا وہ جو 2 روٹیاں سوکھی کھانی ہیں نا آج اور کل حضور وہ لا کر اس سائل کو دے دے۔ خادمہ گئی اور 2 سوکھی روٹیاں لا کر امام کو دی۔ جملے ہوتے ہیں اصل تو کہنے والے۔ امام فرماتے اس وقت، ہر وقت نہیں کہا، فرمایا اس وقت میں تجھے یہی 2 روٹیاں دے سکتا ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیرا قرض بھی ادا ہوگا نا۔ اب اگر آپ بولیں گے سارے تو پھر لطف آئے گا۔ اس سے تیرا قرض بھی ادا ہوگا اور تیری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بندہ بشر تھا نا جی، 2 سوکھی روٹیاں لے کر ہاں جی چل دیا۔ اب سوچنے لگا کہ میں نے امام کو اتنی بڑی پریشانیاں بتلائیں اور بدلے میں مولا نے مجھے یہ 2 سوکھی روٹیاں تھما دی۔ ہاں جی، اور جو بولے گا اسی کو اس جملے کا لطف آئے گا۔ اب وہ روٹیاں لے کر چلا اور کہہ رہا کہ میری بھلا اس سے پریشانی کیسے دور ہوگی، اس سے میرا قرض کیسے ادا ہوگا۔ پھر شاید آپ کی کوئی بات یاد آئی تو اس نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا جاہل یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، جا گیا۔ لطف آیا صاحب والے وطر کو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا ہاں جی، یہ بھی تو دیکھ کے کہنے والا، بولیے کون ہے بھئی؟ روٹی امر ہے، رزق امر ہے کہنے والا۔ دیکھیں نا آپ سارے بول پڑے، بہت شکریہ۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ بس ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے بھی اب آپ موجود ہیں، میں بات کو کوزے میں بند کروں۔ روٹیاں لے کے بازار آیا، ایک مچھلی فروش ملا، اس کے پاس مچھلی سوکھی تھی، باسی تھی۔ اسے کہنے لگا کہ تیری مچھلی باسی ہے، میری روٹی سوکھی ہے، دونوں آپس میں تبادلہ نہ کر لیں؟ روٹی تو لے لے،
मछली मुझे दे दे। उसने कहा बात तो ठीक है, मछली दी और रोटी ली, आगे चला गया। एक नमक फरोश मिला, उसे कहते तेरा नमक पुराना है, मेरी रोटी सूखी है, तबादला न कर। उनके ठीक है, नमक ली और रोटी दी और घर आया। अब मुझे खबर नहीं कि अगले जुमले पर कौन कितना बोलेगा, मगर मेरा ईमान है कि जो पहले जुमले को समझते साथ ही बोल पड़ा तो कम अज़ कम आज की मजलिस में उसकी ये दोनों परेशानियां तो हल हो जाएंगी। घर आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे मछली का पेट चाक किया, क्या देखा उसमें 2 कीमती मोती थे, मोतियों की कीमत जानता था, फौरन सर सजदे पे चला गया और कहना वाह मौला सज्जाद, आप लोगों से मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों का। आया बहुत बेहतर हैदरी, मौला आपको भी सलामत रखे। घबराए हुए तो नहीं आप साहिब अलौन? फरमाया मांगो अपने लिए और देते। अल्लाह अकबर, सदफ से कमल ही गौहर को आप देता है, बहार दूर हो फिर भी गुलाब देता है, ज़हीर इल्म लदुन्नी का मोइज़ा ये है, अली सवाल से पहले जवाब देता है। तवज्जो है अब साहब, अली सवाल से पहले बोलिएगा जवाब देता है। घबरा तो नहीं गया आपसे बात? उसने कहा हाँ, उसने कहा कि मांगो अपने लिए और देते 7 नस्लों को। अभी मौला का शुक्रिया ही अदा कर रहा था, लुत्फ लेना, यह दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, क्या देखा? वही मछली फरोश खड़ा है। वो कहता है कि गो मेरी मछली बासी थी मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी है, तो मैंने घर जाकर फैसला किया मछली भी तू रख ले, ये रोटी भी तू ले ले। थोड़ा सा और जागेगा, थोड़ा सा और जागेगा, ये मछली भी तू ले ले और ये रोटी भी तू। उसने कहा जी ठीक है। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, क्या देखा? वही नमक फरोश खड़ा। उसने कहा गो मेरा नमक पुराना था मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी। घर जाकर फैसला किया रोटी भी तू रख, नमक भी तू रख। अब सारे शिया सुन्नी दोस्त बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। अभी क्या क्या है इसके पास? मछली इसके पास, मोती इसके पास, रोटियां इसके पास, नमक इसके पास, रोटियां इसके पास, मछली इसके पास, नमक इसके पास, मोती इसके पास। अभी चौथे मौला का शुक्रिया ही अदा कर रहा था, या दरवाजे पर दस्तक, कोई दरवाजा खोला, क्या देखा? मेरे चौथे मौला का कासिद खड़ा है, जो मुस्कुरा के कह रहा है फुला इब्न फुला, मेरा मौला कह रहा है तेरा काम हो गया, हमारी रोटियां वापस है। फरमाया तेरा काम हो गया, फरमाया तेरा काम हो गया, हमारी रोटियां बोलो वापस कर दे। उसने कहा बेशक रोटियां ले जा, लेकिन ये घराना तो ऐसा है जो देकर कुछ वापस नहीं लेता। बोलेंगे तो लुत्फाएगा, तो ये रोटियां इमाम ने वापस क्यों मंगाई? साहिल कहता है कि इमाम फरमा रहे हैं कि रोटियां इतनी सूखी हैं, कैसी सूखी रोटियों को खाने के लिए कम से कम मासूम होना जरूरी है। तो जिनके घर की रोटियां हाजत रवाएं करती हों तो उनकी दुआएं क्या करती होंगी, उनकी मोहब्बत क्या इनाम देगी, उनकी मवद्दत क्या इनाम देगी। बस बयान मैंने आज का समझ लिया। और यहीं पर एक आज का जुमला कहना चाहता हूँ कि इसी मेरे चौथे इमाम के पास ना एक शख्स ने आकर ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की तफसीर में एक सवाल किया था। वो सवाल सुनिए। उसने कहा मौला अल्लाह ने आप लोगों की मवद्दत हम पर वाजिब की। इमाम ने कहा, कहने का मौला वो अगर मवद्दत रखते हुए हम आपसे जो मांगे वो मिलेगा। इमाम ने कहा कायनात मांगो हम देंगे। उसने कहा मौला कायनात नहीं चाहिए। इमाम फरमाते रिस्क मांगो हम देंगे, औलाद मांगो हम देंगे, शिफा मांगो हम देंगे, कायनात के जर्रे जर्रे में जो चाहिए वो हमसे मांगो हम देंगे। साहिल ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ कर कहेंगे मौला यानी कि पूरी कायनात आप हमें देते हैं, आप कायनात के मालिक भी हैं, वारिस भी हैं, कादिर भी हैं, इख्तियार भी है, सब कुछ आपके पास है, तो मौला हम आपसे जो मांगे आप हमें देते हैं। इमाम ने कहा, कहने मौला बदले में आप लोग भी हमसे कुछ मांगते हैं? यानी सारी कायनात तो हमने आपसे मांग ली और आपने दी, तो बदले में आप भी कुछ मांगते हैं? इमाम ने कहा पूरी कायनात हमसे मांगो, हम तुमसे बस एक ही चीज़ तलब करते हैं। मौला कौन सी?
فرمایا جو چاہیے ہم سے لو، بدلے میں ہمیں وہ 2 آنسو دے دو جو میری پھوپھی اپنے بھائی کے لاشے پہ نہ بہا سکے۔ اجرکم اللہ، فرمایا وہ 2 آنسو دے دو۔ ان آنسو کی قیمت اندازہ نہیں لوگوں کو، جی بے شک آنسو کیسے بہاتی کہ اچھا جی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، فرمایا بدلے میں ہمیں وہ 2 آنسو دے دو جو ہماری پھوپھی اپنے بھائی کے لاشے پہ نہ بہا سکی۔ کہاں کہاں روتی 11 محرم کو جب بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، اور شیور نے بکواس کر کے کہا بس ایک بین کرو اور محملوں پر بیٹھ جاؤ۔ علی کی بیٹی آئی اور حسین کے لاشے پر ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی۔ حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں، اسی بات پر ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ ان آنسو کی قیمت کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا مولا ان آنسو کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا ان آنسو کی قیمت تم کیا جانو، یہ تمہارے آنسو زینت بنتے ہیں ہماری دادی زہرا کے رومال کی۔ مولا رومال میں آنسو؟ فرمایا ہاں، جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے وہاں میری دادی کا رومال جاتا ہے، اس میں مومن کے آنسو محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ان آنسو کا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا بعد از مجلس میری دادی ان آنسو کو لے کر قبر حسین پر جاتی ہے، اور کربلا میں 10ویں کے دن جو حسین کے بدن پر زخم لگے تھے ان آنسو کو، مومنوں کے آنسو کو مرہم بنا کر حسین کے جسم پر لگے ہوئے زخموں پہ لگاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام زارو کتنا رونے لگے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جملہ سن کر آپ کتنا روئیں گے۔ یہ روئے امام اور رو کر فرمایا کہ سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ایسے ہیں جو قیامت میں بھی ٹھیک نہ ہوں گے۔ ساحل نے منہ پیٹ کے کہا مولا وہ 2 زخم کون سے ہیں؟ مولا اور آپ کا چھٹا مولا رو کر فرماتا ہے پہلا زخم اکبر کی جوانی کا، اور دوسرا زخم ہماری دادی کی چادروں کا۔ کون سی چادریں کہ جنہیں 11 محرم سے لے کر شام کے دربار تک سید سجاد روتے رہے، اور اتنا روئے کہ جب مدینے آئے تو ابن منذر مدائنی نے میرے چوتھے مولا سے سوال کیا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہے، مگر مولا سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رلایا؟ امام رو کر فرماتا ہے ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے، آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں آئی ہوئی ہیں، آؤ بدلے لے لو۔ ابن منذر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے، ہمیں خندق کے بدلے۔ مولا کتنے بدلے دیے؟ کہا کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے، میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا پہلا دربار ابن زیاد کا دربار ہے، یہ تخت پہ بیٹھا ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، اور یہ جملے کا ثواب سلطان العلماء قبلہ علامہ غضنفر باز صاحب کے نامہ اعمال میں درج کروانا چاہتا ہوں مزید، کیونکہ میں نے انہی کے لبوں سے یہ جملہ سنا تھا کہ ابن زیاد نے جب اسیروں کو دیکھا تو قہقہ لگا کے کہا کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے، وہ دیکھتے کہ علی کا بدلہ میں نے علی کی بیٹیوں سے کیسے لیا ہے۔ پھر اس نے بکواس کر کے کہا کہ میرے دربار میں کوئی ہے جس نے محمد سے، علی سے، حسن سے یا حسین سے کوئی بدلہ لینا ہو، تو آج حسین کا بیٹا سجاد میری قید میں ہے، آؤ بدلہ لے لو۔ ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا ابن زیاد شب عاشور حسین کے ہاتھ میں ایک چابک تھی جو میرے گھوڑے کو لگی تھی، اس کا بدلہ میں حسین کے بیٹے سجاد کے پشت پر تازیانہ مار کے لوں گا، میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا۔ جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا، بس آج کا یہ آخری جملہ سنیے گا۔ سید سجاد کو ابن زیاد نے کہا بابا کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو۔ میرا مولا حالت رکوع میں آیا، میرے 5ویں امام نے بابا کے پوچھ سے قمیض ہٹائی، یہ ظالم تازیانہ لہراتا ہوا جناب سجاد کے پاس آیا، اس نے پوچھتے جناب سجاد کو دیکھا، کبھی آگے گیا، کبھی پیچھے گیا، کبھی دائیں گیا،
کبھی بائیں گیا. ابن زیاد کہتا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ تازیانہ پھینک کر رو کے کہنے لگا کہاں بدلہ لوں؟ اس کی پشت پر کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں تازیانہ ماروں. اللہ جانے شام غریبہ سے کوفہ کے دربار تک کھپیوں کی چادروں کے بدلے دیتا. چند منٹ پڑھنا.